حضرت حسین کا پھپھیرا بھائی شمر اٹھا ذوالجوشن، اس نے کہا اے ابن زیاد، تیری کیا وقت رہے گی اگر حسین جیسا نواسہ رسول اور وہ وہاں یزید کے پاس چلا گیا، تجھے پوچھے گا کوئی نہیں، شرط لگاؤ حسین تیرے پاس آئے اور تو اس کو اپنی موجودگی میں، وہ حضرت حسین کو اپنی موجودگی میں یزید کے پاس لے کے چلے۔ واپس آ کر یہ بتایا گیا، ابن سعد نے کہا یہ کام میرے لیے مشکل ہوگا، اس نے کہا اس کو چھوڑو، ابن سعد کو چھوڑو، شمر کو سپہ سالار بنایا اور کہا جاؤ تم جا کے یہ کہو کہ وہ میرے پاس آ جائے اور یہاں میں اپنی موجودگی میں لے کے چلتا ہوں۔ حضرت حسین نے کہا میں ابن زیاد کے سامنے جا کر اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، یہ حق والا فیصلہ تھا، نواسہ رسول حیدر کرار کا اور فاطمہ کا تخت جگر ایک عام بندے کے ہاتھ پہ بیعت کا اعلان کرتے، یہ کہاں کا انصاف تھا؟ ابن سعد نے تیر پھینکا، اس نے وہ لعنت کمائی جو آج تک لعنت دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد شمر ذوالجوشن نے تیر پھینکا اور وہ رشتہ دار قریبی ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے۔ یہ وہ لڑائی ہے جس کو کفر اور اسلام کا مارکا کہا جا رہا ہے۔ کوئی کفر اور اسلام کا مارکا نہیں، ظلم، ظالم اور مظلوم کا مارکا ہے۔ اگر کفر اور اسلام کا مارکا ہوتا تو میرے حسین کبھی نہ کہتے کہ مجھے روم کی سرحد پہ جانے دو، وہ کہتے ٹھیک ہے میں کافروں کے ساتھ لڑنے آیا ہوں، لڑ کے جاؤں گا۔ لیکن حضرت حسین کی مانی نہیں گئی، اپنی عزتوں کی خاطر، اپنی وجاہتوں کی خاطر کبھی فوجی حکمرانوں کی لاشوں پہ قبضے اور کبھی فوجی حکمرانوں کے نشانوں کو آگ لگائی جائے۔ یہ پاکستان کی دودھ میں ایسا نہیں ہوا۔ ایک شورش نے کہ حق ہاشمی خاندان کا ہے، حق اہل بیت کا ہے خلافت کا، اور کسی کا نہیں ہے۔ ایک ایسے بیانیے نے عالم اسلام کو خلفشار کا شکار کر دیا، اور آج 10 محرم کو یکم سے لے کر جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، کس کی سنت ہے؟ روکا جائے اس کو، حکومتی سطح پہ قانون سازی کی جائے۔ حضرت حسین کے جو فرامین ہیں ان کو عام کیا جائے۔ حضرت حسین کا روزہ تھا 10 محرم کو 60 ہجری میں جب آپ شہید ہوئے، آج یہ پانی پلا پلا کر کس کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے؟ محرم کا روزہ حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں۔ سن لو میرے بھائیوں، یہ تاریخی بات نہیں، سنت کی بات کرتا ہوں۔ محرم کا تعلق میرے آقا کے دور سے چلا ہے، بلکہ آدم کے دور سے چلا ہے۔ 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ میرے آقا نے مدینے میں آ کے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا حضرت موسیٰ کو آزادی ملی تھی، ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا میں زیادہ حقدار ہوں، اپنے بھائی موسیٰ کو جو آزادی ملی ہم بھی اس کے شکرانے کے طور پہ تمہارے ساتھ مل جائیں۔ میرے آقا نے 10 محرم کو روزہ رکھنے کا آرڈر جاری کر دیا، بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، اور پھر یہ کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، اس لیے کہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ اس روزے کا تعلق حسین کی شہادت کے ساتھ نہیں ہے، محرم کی حرمت کا تعلق حسین کی شہادت کے ساتھ نہیں ہے۔ محرم کا حرمت کا تعلق قرآن نے پہلے بتا دیا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ عزت والے مہینے 4 ہیں، ان میں جنگ حرام تھی، ان میں جنگ حرام تھی۔ جب جنگ محرم میں حرام تھی تو کبھی حسین لڑنے جا سکتے تھے؟ کبھی ممکن نہیں تھا۔ بلایا گیا، لے جایا گیا اور وہاں لے جا کر شہید کر دیا گیا، اور اتنا بڑا یہ سانحہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مگر اس سانحے کا مقصد یہ نہیں ہے یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک میں سیاہ کپڑے پہن کر سوگ مناتا پھروں۔ ابھی 10 محرم آیا نہیں ہے، میں نے پہلے سوگ منانا شروع کر دیا۔ معلوم ہوتا تیاری پہلے سے تھی ان کی کہ ہم نے ان کو شہید کرنا ہے۔ کیوں بھی بندہ مرتا ہے اگلے دن اس کا سوگ شروع ہوتا، 3 دن تک سوگ ہے۔
کہ اس کے گھر کے اندر کھانا نہ پکے، اڑوسی پڑوسی رشتہ دار کھانا بھیجے. ایسے ہی ہے، 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا نہیں پکنا چاہیے. یکم محرم کو کیا ہوا؟ 10 کو شہید ہو گئے، یکم کو کیا ہوا؟ 2 کو کیا ہوا؟ 3 کو کیا ہوا؟ یہ کیوں 10 دن ایسا ایک سلسلہ جاری کیا جاتا ہے؟ امت مسلمہ کو الگ الگ بنا کر ٹولیوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. شیعیت مذہب کی اگر میں حقانیت کو بیان کروں، میرے پاس 24 گھنٹے بھی کم ہے. اللہ کی قسم یہ ایک ایسا مذہب ہے جس نے اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور کبھی کوئی رنگ دے کر اور کبھی کوئی رنگ دے کر. اس کا آغاز میرے صدیق کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے کیا، اس کا آغاز میرے فاروق کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے کیا، اس کا آغاز میرے عثمان ذی النورین کی عزت کو اچھالنے پیا، اس کا آغاز قرآن مجید کی آیات کے اوپر کہا گیا کہ ٹوٹل آیات 17,000 تھی. جلاء العیون کتاب میں لکھا ہے. میرے برادر، اگر 17,000 آیات تھی وہ کدھر گئیں؟ عائشہ صدیقہ کے اوپر الزام تراشی کی گئی. ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، مگر فاروق اعظم کی عزت بہت آگے ہے، میرے ابو بکر کی عزت بہت آگے ہے، میرے حسن کی عزت بہت آگے ہے، میرے حسین کی عزت بہت آگے ہے. جب تک صحابہ کرام کی ناموس کو محفوظ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک نہ اس پاکستان میں اسلام کی آبیاری ہوگی، نہ اسلامائزیشن کا نفاذ ہوگا.